وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک پوسٹ کی ہے جس میں حدیث پاک کے حوالے سے پیدل حج کو جانے کا بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط، یعنی اس پوسٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیدل حج کو جانے کو سرکار نے منع فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ آپ پوسٹ کو اگر غور سے پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک شخص کو دو لوگ سہارے سے لے کر کے چل رہے تھے۔ حضور نے جب اس کنڈیشن کو دیکھا تو منع فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص پیدل چلنے کے لائق تھا نہیں، مگر منت مان بیٹھا تھا، اور ظاہر سی بات ہے منت پوری کرنے کا رواج اپنے ایریے کے بنسبت الحمدللہ عرب شریف میں بہت زیادہ تھا۔ اپنے یہاں تو بہت سی منتیں مانگی جاتی ہیں اور اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں رہتا کہ پوری ہوئی یا نہیں کر رہے ہیں یا نہیں، مگر وہاں عرب شریف میں الحمدللہ اس وقت بھی منت کو پورا کرنے کا رواج بہت سخت تھا۔ تو انہوں نے منت مانگ لی ہوگی، اب چلنے کی طاقت تھی نہیں مگر منت پوری کرنے کی ٹھان لی اور چلے۔ حضور نے منع فرما دیا کہ اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ حدیث پاک میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو علماء کرام سے سمجھا جائے۔ علماء کرام سے سمجھنے میں ہی ہم کو آسانیاں ہیں۔ اس حدیث پاک کے حوالے سے علماء کرام نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی پیدل حج کی طاقت رکھتا ہو اور کر سکتا ہو بغیر اپنے آپ کو تکلیف میں مشقت میں ڈالے بہت زیادہ، تو وہ کر سکتا ہے۔ شرعاً اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منع تھوڑی ہے۔ اور جس کے اندر یہ طاقت و قوت نہ ہو وہ چلے تو اتنا زیادہ کمزور لاغر ہو جائے، مرنے کے قریب ہو جائے یا اس قسم کی کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے شریعت اس قسم کی چیزوں کو منع کرتی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ ان مقدس ہستیوں نے بھی پیدل حج کیا۔ تو پیدل حج کرنا منع نہیں ہے۔ منع جو ہے جس صورت میں منع کیا گیا حدیث پاک میں علماء کرام نے، وہ وہی صورت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اتنی زیادہ مشقت میں ڈال دے کہ خطرے میں پڑ جائے، بس بات صرف اتنی ہے۔ اور ابھی ہم نے جب کتاب کا مطالعہ کیا بہار شریعت کا تو ہمیں حدیث پاک کے حوالے سے یہ بات نظر آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مکہ سے حج کو پیدل جائے، مکے سے حج کو پیدل جائے، یعنی جو مکے میں رہ رہا ہو اور منی مزدلفہ عرفات پیدل جائے اور پھر مکہ واپس آئے تو اسے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکی کا ثواب ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے اب حرم کی نیکی جو ہے ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، تو حرم میں جو نیکی مل رہی ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے ہر قدم میں اس کو ایک نیکی کا ثواب جو ہے حرم کی نیکیوں کے برابر، یعنی ہر قدم پر 700 نیکیاں تو اس کو مل رہی تھی، مگر وہ نیکی حرم کی نیکی سے اگر جوڑی جائے تو 7 کروڑ نیکیاں ہر قدم پہ ملیں گی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں لفظ مکہ ہے کہ مکے سے، ظاہر سی بات ہے مکے سے منی مزدلفہ عرفات جانا بہت مشکل مسئلہ نہیں تھا۔ اس دور میں تو خیر سفر کی صعوبتیں تھی، کسی بھی دور میں مان لیجئے، کیونکہ ٹوٹل ایریا 15-16 کلومیٹر بنتا ہے مکہ شریف سے منی مزدلفہ عرفات کا، جانا آنا زیادہ سے زیادہ 25-30 کلومیٹر کا ایریا بنے گا، تو اتنا ایریا پیدل چلنا بہت اہم مسئلہ نہیں تھا۔ حضور نے اس کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہوئے اس چیز کو بیان فرما دیا۔ لیکن اب اگر کوئی 8-10 ہزار کلومیٹر کی دوری سے پیدل سفر کرنا چاہے اور وہاں جانا چاہے تو میرے علم کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے بہت زیادہ۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی پیدل جانا چاہے اور اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے زیادہ، جو اس کے لیے تکلیف اور جان کا سبب جانے کا بھی بن جائے،
تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، پیدل حج کیا جا سکتا ہے، حدیث پاک میں اس کی اجازت ہے۔ اور بہار شریعت میں جب مسئلے کو حضرت نے بیان کیا تو آپ نے یہ بھی لکھا اس میں کہ پیدل حج کرنا افضل ہے، اگر طاقت رکھتا ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں جو جہاں سے جانا چاہے اس کی اجازت تھی، لیکن اب تو گورنمنٹ کے اور دیش جو ملک ہیں ان کے رول اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ آپ کو پیدل بھی نہ جانے دیا جائے گا جلدی، وغیرہ وغیرہ۔ تو خلاصہ کلام صرف یہ ہے، اس میں آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں اور زیادہ پوچھ تاچھ کی کوشش بھی نہ کریں۔ پیدل حج میں جانے کی اجازت ہے، اگر آپ اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں تو جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عمل اس بات کی دلیل ہے سرکار امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ منع جو ہے وہ صرف اس صورت میں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ حدیث پاک میں جو حدیث آپ نے پہنچائی ہے وہ حدیث کے الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ وہ آدمی چلنے کے لائق تک نہیں تھے، دو لوگ ان کو سہارے سے لے کر کے چل رہے تھے اور پھر بھی وہ حج کو جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے مشقت تھا، حضور نے منع فرما دیا۔ تو اگر کسی نے ایسی منت مانگ لی ہے اور اس کو پوری نہیں کر سکتا، طاقت و قوت نہیں ہے، تو وہ سواری کے ذریعے حج میں جائے اور اس کے بدلے میں دم دے کفارے کے شکل میں۔